آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، 20 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، لیکن اتنی پریشانی جو ہے نا میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھی اتنی پریشانی آئی ہو۔ میں بہت ہی پریشان، اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ بندہ سوچ سوچ کے جو ہے نا بندہ یہی سوچے کہ کیا کروں اب میں، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اتنی پریشانی ہو رہی ہے، کیا کروں اب میں کیا نہ کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آج سب بھی اپنے گھروں میں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، جا کے ہنستے رہے، مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری دعا کے ساتھ جی آج کا چھوٹا سا व्लॉग میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہاں پر میں لے کر آئی تھی جی بھنڈیاں، اور بھنڈیاں آج کل جو ہے نا بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، تو نہ اتنی مہنگی تھی، 280 روپے کلو جو ہے نا مجھے یہ بھنڈیاں ملی تھی، لیکن میں نے 80 روپے چھوڑ دیے، بس 200 کی لے کے آئی ہوں پھر بھنڈیاں۔ میں نے کہا چلو اس میں پیاز ڈال کے نا تو تھوڑا بہت جو ہے نا گزارا ہو جائے گا، اتنی مہنگائی ہوئی ہے نا تو بندہ کیا کرے، یہ سوچ سوچ کے جو ہے نا انسان پریشان ہو گیا بھائی کیسے گزارا کرے اور کس طرح مینج کرے بھائی، اتنی مہنگائی میں نے نا بالکل واقعی میں صحیح بات ہے کہ مہنگائی نے نا ہر بندے کی نا کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اوپر سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آج کل نا آج ایک انہوں نے اور نیا اعلان کیا ہے جی، ہمارے ملک کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ بھائی بچوں کی کہہ رہے بھائی جمعے کی اور ہفتے کی اور اتوار کی 3 چھٹیاں اب جو ہے نا ہوا کریں گی بچوں کی، اس سے تو بہت زیادہ جو ہے نا پڑھائی میں حرج ہو جائے گا۔ یہ تو انہوں نے بہت ہی نا ویسے غلط کام کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو، پہلے ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے لیکن اب انہوں نے جو ہے نا جمعے کی چھٹی بھی بچوں کی ڈالتی ہے، اور جو ہے نا بچوں کی پڑھائی میں کافی حرج ہو جائے گا۔ اب ہفتے میں صرف 4 دن انہوں نے جانا ہوگا، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، باقی 3 دن جو ہے نا ان کو چھٹیاں ہوں گی، تو یہ بھی بڑا مسئلہ جو ہے نا کھڑا ہو گیا۔ پھر بندہ کیا کرے، بہت پریشانی بھی ہوتی ہے بندہ سوچ کے کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کو کیا ہو گیا، اوپر سے لائٹ نہیں آ رہی ہے، اوپر سے گیس نہیں آ رہی ہے، آج تو پورا دن قسم سے گیس نہیں آ رہی، پہلے جو انہوں نے ٹائمنگ دی تھی ٹائمنگ کے اوپر کہتے تھے کہ بھائی اتنے بجے گیس آ جاتی تھی تو چلو تھوڑا بہت جو ہے نا ہلکی ہلکی بھی آ رہی ہوتی تھی تو گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب تقریباً 2 دنوں سے تو بالکل بھی گیس بالکل بھی نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر جو ہماری چھپڑی ٹوٹی تھی نا تو اس کی کچھ لکڑیاں بچی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ایسے تو گزارا نہیں ہو پائے گا کہ بھی گیس کا انتظار کرتے کرتے جو ہے نا آدھی رات ہو گئی، اور اوپر سے باہر کا کھانا تو ظاہرہ پھر نہیں بندہ کھا سکتا نا، باہر کا کھانا تو ویسے بھی بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، اور صبح کا جو ناشتہ تھا نا بچے اسکول ایسے بنا ناشتے کے چلے گئے تھے، اس کے پاپا بھی بنا ناشتے کے گئے ہیں اور میرا بیٹا بھی ایسے چلا گیا، تو بس میں اور میری بیٹی رہ گئے تھے۔ ہم نے گھر میں پھر چولہے کے نیچے تھوڑی سی لکڑیاں لگا کے نا تو میں نے گھر میں جو ہے نا بس چائے بنا لی تھی اور روٹی پھر بازار سے منگوا لی تھی، تو بازار سے پھر ظاہر بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھی نہیں نا روز روز جو ہے نا پھر نہیں نا بندہ منگوا سکتا، اتنی تو ظاہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا نا روز باہر کی روٹی نہ کھانا، تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی اب کچھ نہ کچھ تو جگاڑ لگانا ہی پڑے گا۔ اچھا میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر نا میرا پہلے بہت پیارا چولہا بنا ہوا تھا، آپ لوگوں نے کچھ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اوپر جو ہے نا میں نے چھت پہ بہت بڑا پیارا ماحول بنایا ہوا تھا، یہاں پہ پودے ہی بڑے میں نے لگائے ہوئے تھے، اور جو ہے نا یہاں پر چولہا اتنا پیارا بنایا ہوا تھا، بڑے پیاری سی مٹی کی میں نے جو ہے نا پورا یہ ماحول اپنا چھوٹا سا نا گاؤں کے جیسے بنایا ہوا تھا، لیکن بارشوں نے اتنی تباہی کی ہے نا، بارشوں کی وجہ سے سارا کچھ خراب ہو گیا، وہ جو چولہا بھی میں نے بنایا تھا نا وہ بھی میرا خراب ہو گیا تھا، اس لیے میرا دل نہیں کیا، پھر میں نے اس کو نا پورا ہی توڑ کے نا اب اس کی مٹی جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر دی اور اینٹیں ایسے رکھ کے نا، تو میں نے کہا کہ چلو اب کچھ نہ کچھ تو جگاڑ لگانا ہی پڑے گا بھائی، کھانا تو بنانا ہے نا، بچوں کو بھوکا تو نہیں نا مارنا، بچے جو ہے نا بھوک کر رہے تھے مما روٹی، تو میں نے کہا کہ چلو میں کچھ نہ کچھ مجھے کرنا پڑے گا۔ پھر میں اوپر چھت پہ آئی تو اوپر جی میں نے چولہا بنایا، اس کا اینٹوں کا چولہا بنایا، اور اس پہ جو ہے نا پھر کھانا بنایا، میں نے کہا چلو آج بھنڈی بنا رہی تھی، میں نے کہا سالن بھی ادھر ہی بنا لیتی ہوں اور نہ روٹی بھی پھر اوپر ہی بنا لوں گی چھت پہ، اور مجھے بناتے بناتے جو ہے نا تقریباً 2-3 گھنٹے تو لگ ہی گئے تھے، پہلے میں نے آگ جلائی، پھر چولہا بنایا، پھر آگ جلائی، اس کے بعد پھر سامان وغیرہ میں نیچے سے سارا بنا کے لے آئی تھی،
اور اوپر نا پھر میں نے کہا چلو ہانڈی وغیرہ بنا لیتی ہوں۔ اب بس یہ پریشانی کی، حالانکہ 20 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن میں نے آج تک واقعی خاص طور یہ ہمارے محلے میں نا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی ہماری گیس گئی ہو۔ لیکن اب جو ہے نا یہ ماجرا ہو رہا ہے کہ گیس اس محلے میں بھی جانا شروع ہو گئی ہے۔ آگے سبھی کی گیس گئی ہوتی تھی لیکن ہماری گیس پھر بھی آ رہی ہوتی تھی، لیکن اب تو ہے نا واقعی وہ کہتے آگ میں چولہے میں آگ جلاؤ تو بالکل بھی آگ نہیں، بالکل بھی نہیں آ رہی گیس۔ ایک ہوتا ہے نا تھوڑی بہت گیس آتی ہے، بالکل بھی گیس نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر بن کے جی باتوں باتوں میں میری ہانڈی بھی بن کے تیار ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لک آیا ہے۔ تو بڑی مزیدار بنی تھی بھنڈیاں بھی، میں نے کہا کڑی کڑی سی بنا لیتی ہوں، اور روٹیاں جو ہے نا پھر میں نے اوپر ہی بنا لی تھی، مجھے نیچے رکھ کے تو سیکنے نہیں آتی اس کو، تو میں نے کہا بس اوپر ہی چولہے کے اوپر جو ہے نا یہ پک جائیں گی۔ تو بس شکر الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے گزارا ہو ہی گیا۔ اور مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی بھی گیس نہیں آ رہی ہوگی، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کے علاقے میں بھی گیس جا رہی ہے یا ہم صرف ہمارے لاہور میں ہی گیس کی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو چلو جی اسی کے ساتھ میرا بلاگ بس اینڈ ہونے والا ہے۔ تو آج میرا یہ چھوٹا سا بلاگ تھا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگے گا۔ اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں جی، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔